الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. محبت سے دروشی پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا جے ویکھاں میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے. حاضرین، جمعۃ المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک بار پھر اس کے گھر میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رب ذوالجلال ہمارے ماضی کے سب گناہوں کو معاف فرمائے. حاضرین، آج ہم بات کریں گے رحمت الہی کی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور وہ رب اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے. رحمان بھی وہی ہے، الرحیم بھی وہی ہے. توجہ فرمائیں گے آپ. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے اپنے محبوب کے ذریعہ سے اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچایا. فرمایا قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا،
وہ رب بے شک سب گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہی رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین، انسان خطا کا پتلا ہے، اور بندہ مومن جب زندگی کے سفر میں قدم رکھتا ہے اور جب یہ بالغ ہوتا ہے، شریعت کا مکلف ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جوانی میں قدم رکھتا ہے، زندگی گزارتے ہوئے انسان سے کچھ خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، اور یہ انسان چونکہ بھولنے والا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے انسان کی فطرت کو دیکھا، چونکہ پیدا خود فرمایا ہے، اور وہ رب جانتا ہے کہ میں نے اس انسان کو بنایا ہے تو یہ گناہ بھی کرے گا، اس سے غلطیاں اور خطائیں بھی سرزد ہوں گی، تو اس لیے اب رب کو تو پتہ ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے گا۔ وہ کتنا کریم ہے، آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ خطا ہم سے ہوگی، گناہ ہم سے ہوں گے، لیکن وہ اتنا کریم رب ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میرے محبوب تم ان بندوں سے کہہ دو، تم ان بندوں سے کہہ دو، میرے محبوب تم فرما دو کہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، تو میرے محبوب ان میرے بندوں تک پیغام میرا یہ پہنچانا کہ اے گناہگار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ کیوں مایوس نہ ہونا؟ اس لیے کہ تم نے گناہ کیے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم پشیماں ہو جاؤ کہ ہم سے تو گناہ ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شیطان تمہیں ورغلائے، شیطان تمہیں خدا کی رحمت سے، مصطفیٰ کی رحمت سے دور کر دے، اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ ڈالے کہ بھئی تم نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے، گناہ کر دیا ہے، اب تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ شیطان تمہیں اس بات پہ بھی ورغلا سکتا ہے کہ اتنے گناہ کر دیے، جب بخشش ہی کوئی نہیں تو پھر اسلام میں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو رب کی رحمت نے تسلی کا ہاتھ رکھا، اور میرے کریم رب نے گناہ گاروں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تم بندے میرے ہو، میں خدا تمہارا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے، گھبرانا نہیں ہے، پشیمان نہیں ہونا، اس لیے کہ تمہارے رب کی رحمت تمہیں بخشنے کے لیے موجود ہے۔ کتنا کریم ہے وہ رب، آئے ہائے۔ اور دیکھو ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور یہ صرف ہماری سوچ کے لیے ایک بات رکھی گئی، ورنہ کروڑوں مائیں مل جائیں تو رب کا پیار نہیں بن سکتی۔ وہ رب اتنا پیار کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کبھی گھر میں غور کیا کریں، اگر ہم 2 4 8 10 دفعہ، چلو 2 4 بار کوئی بڑا گناہ کریں گے، کوئی ایسی غلطی کریں گے تو والدہ معاف تو کر دے گی، لیکن ایک وقت آئے کہ شاید وہی ماں ہمیں گھر سے نکال دے، والد کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ اسے گھر سے نکالنے پہ تیار تھے، میں نہیں مانتی تھی، لیکن یہ بار بار تنگ کرتا ہے، تو چلو ہمارا ایسا معاشرے میں موجود بھی ہے، مثالیں بھی ہیں، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ رب کتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو بھی دیکھا، وہ ہمارے ہر لمحے سے بھی واقف ہے،
لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میری زمین سے نکل جاؤ، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں پانی پینے کے لیے نہیں دوں گا کہ تم میری زمین پہ رہتے ہوئے گناہ کرتے ہو، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں رزق نہیں دوں گا، میں آسمان سے بارش کو روک دوں گا اس لیے کہ تم میری زمین پہ گناہ کرتے ہو۔ کتنا رحیم ہے، کتنی بڑی اس کی رحمت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ رب اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے۔ اور فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے محبوب پھر میرے بندوں کو بتا دو، ایک تو اس رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور دوسرا یہ بھی یاد رکھو اس رب سے معافی تم نے مانگنی ہے، اور وہ رب تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ سارے گناہ، جتنے بھی گناہ تم نے کیے، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی سدا بہار رحمتوں کی صدائیں، کہ وہ ہر لمحہ اپنی رحمت کی صدائیں لگاتا رہتا ہے، اور ہر وقت اس کی رحمت ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے یار کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، قدم قدم پہ بھولتے ہیں، ہم سے جان بوجھ کے بسا اوقات ہم گناہ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ہم سرکار کی سنتوں کو جان بوجھ کے نہیں مٹا رہے، ہاتھوں سے نہیں مٹا رہے، لوگوں کو کہہ کے ہم سرکار کی سنت کو نہیں مٹا رہے، ٹھیک ہے، فرائض سے ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جانوروں کے ساتھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس کی رحمت کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، ہر چیز کو ناپا جا سکتا ہے، لیکن جب اس کی رحمت کی باری آتی ہے تو رب فرماتا وسعت رحمتی کل شیء، ہر شے جو ہے میں نے بنائی ہے، میرا رب فرماتا ہے اس ہر شے سے جو میں نے بنائی ہے اگر کوئی شے وسیع ہے، بڑی ہے، تو وہ میری رحمت ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں کہتے ہیں گناہوں کو، وہ کہتا ہے اب دیکھیں کہ ہم بندے ہیں نا اس کے، لیکن ہم اس کے باوجود اتنے گناہ کر رہے ہیں، لگاتار گناہوں میں مشغول ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے شاعر، کہتا ہے عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تیری رحمت نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، تیری رحمت نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ وہ کریم رب فرماتا ہے میرے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جب تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، جب تم گناہ کر جاؤ، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو میرے نبی میرے ان بندوں سے اتنا کہہ دو قل، اے میرے بندو، اے میرے نبی ان میرے بندوں تک پیغام تم نے پہنچانا ہے، کلام میرا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی۔ توجہ فرمائیں، قل میرے نبی آپ فرما دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، جو گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پہ زیادتی اور ظلم کر بیٹھے ہو، اپنے گناہوں کی وجہ سے میری بارگاہ اور میری رحمت سے دور ہو گئے ہو، رب فرماتا ہے میرے کریم نبی انہیں بتا دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے کریم رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمہارا رب کریم ہے،
تم اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو کے یا شیطان کے وسوسوں میں آ کے اس کی بارگاہ سے روگردانی نہ کرنا، اس کے دربار سے منہ نہ پھیرنا، اس لیے کہ تمہارے گناہ ہر شے سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، چونکہ تمہارا رب یہ شان رکھتا ہے کہ وہ تمہارے سب گناہوں کو بخشنے پہ قادر ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفار بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ علماء کرام و مفسرین فرماتے ہیں رب کے دو صفاتی نام ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس لیے کہا کوئی بھی نیک کام شروع کرو تو بسم اللہ سے آغاز کرو، اے اللہ تیرے نام سے ابتدا کرتے ہیں، اور کیونکہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کہا رحمان اس کی صفت، رحیم بھی، لیکن رحمان ہونے کے ناطے سے وہ جو رحم کرے گا اپنے بندوں پہ بھی کرتا ہے، دنیا میں اہل ایمان پہ بھی اور کفار پہ بھی، لیکن جو فرمایا کہ رحیم جو اس کا نام ہے، یہ رحمت کی اس کی جو شان ہے، اس کا حصہ قیامت کے دن کافروں کو نہیں صرف اہل ایمان کو عطا فرمایا جائے گا۔ اہل ایمان کے لیے وہ رحیم ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن کافروں پر رحمان تو ہے، رحیم نہیں ہے۔ کافروں کو ان کی نیکی کا بدلہ بھلائی کریں گے تو دنیا میں بدلہ دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی خزانہ نہیں۔ جب جائیں گے تو اعمال میں کفر ہی ہوگا، ساری برائیاں ہوں گی۔ تو مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کی ایک نیکی کو بھی رب العالمین ضائع نہیں فرمائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی جس کی کوئی نیکی ہوگی رب فرماتا وہ اسے دیکھ لے گا، کوئی نیکی ہے تو اسے دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہا ایک ذرے کے برابر کوئی برائی ہوگی تو اسے بھی دیکھ لے گا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، مثقال کتنی ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں، ذرہ کتنا سا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک ذرے کے برابر بھی تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں فرماتا ہے۔ اب جو کچھ ہوگا ہمارے پاس تمہارے نامہ اعمال میں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا اور کمایا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی ایک برائی اپنی طرف سے لکھ دی ہے۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ ایک ذرے کے برابر بھی تمہارا رب اتنے عدل والا ہے کہ وہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ تمہاری عدالتیں کس ٹائم کھلتی ہے؟ اس نے کہا جی صبح 8-9 سے لے کر 2 بجے تک یا عصر تک۔ اس نے کہا بھئی بڑی عجیب بات ہے کہ ظلم ہر وقت ہو اور عدالت چند گھنٹے کھلے۔ تو آج ظلم کا بازار گرم ہے، لیکن وہ رب مجھ پہ آپ پہ کتنا رحیم ہے۔ بسا اوقات انسان سوچتا ہے یار مجھ سے یہ ہو گیا، میرے حالات ٹھیک نہیں، میں ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ اب علماء کرام فرماتے اس میں انسان کے اپنے اعمال کا دخل ہوتا ہے، تو وہ رب کی ذات پہ کوئی اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ وہ تو کریم ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ فرمایا جو کوئی کوتاہی ہوگی، کمی بیشی ہوگی، اپنے اندر ڈھونڈ، تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہوگا، تو نے اپنے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، اس رب کی نافرمانی کی ہوگی۔ جہاں تک اس کی رحمت کا تعلق ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، وہ تو ایک ذرے کے برابر بھی اپنے بندوں پہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے اور نہ قیامت کے دن کسی ایک بندے پر ظلم کرے گا۔
اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اس لیے آئیے میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت پیش کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ کہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، ذرا محبت سے سبحان اللہ کی صدا لگائیں، چونکہ بات ہو رہی ہے ہمارے رب کی سدا بہار رحمت کی، رب کی رحمت کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مفاہیم حدیث اب توجہ فرمائیے گا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے۔ کتنے حصے؟ اب دیکھنا رب کی رحمت کتنی ہے۔ 100 حصے بنائے میرے رب نے، اور وہ 100 حصے بنا کے میرے رب نے 99 حصے 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ 100 حصے رحمت کے بنائے، 99 اپنے پاس رکھے، ایک رحمت کا حصہ دنیا پہ نازل فرمایا۔ جوم جائیں گے آپ یہ روایت سن کر، کہیں سبحان اللہ۔ کتنے حصے بنائے بولو سارے، سبق یاد بھی کرنا، کتنے؟ 100 رحمت کے حصے بنائے۔ میرے نبی فرماتے میرے رب نے اپنی رحمتوں کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، سارے 99 حصے اپنی بارگاہ میں اپنے پاس رکھے، ایک حصے کو دنیا میں نازل فرمایا۔ اور میرے نبی نے فرمائے جو میرے بندو، اللہ فرماتا ہے میرے نبی ان کو بتاؤ، یہ جو آپس میں تم بندے محبت کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو، یہ میرے اسی ایک رحمت کے حصہ کی وجہ سے ہے۔ وہ رحمت میں نے نازل فرمائی، تمہارے دلوں میں رحم پیدا ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا میرے نبی فرمایا باہم آپس میں جو معاملات ہیں تمہارے، وہ تمہارے باہم آپس میں معاملات، یہ صلہ رحمی، یہ ساری رب کی اس ایک رحمت کی ملحوظ خاطر رکھیے اس بات کو کہ اس ایک رحمت کے تحت ہے جو اللہ نے رحمت نازل فرمائی اس دنیا پہ۔ اور پھر فرمایا کہ ایک گھوڑی اپنے نو مولود بچے کے اوپر قدم نہیں رکھتی، کیونکہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کیا میرے نبی کا انداز رحمت ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا علم اتنا ہے، میں نے بخاری شریف کی روایت پیش کی ہے، امام بخاری نے اس کو اپنی بخاری میں نقل کیا، اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے بھی نقل کیا حدیث کی سب سے مضبوط 2 کتابوں کے حوالے۔ میرا نبی بیٹھا تو مدینہ میں اپنے صحابہ کی محفل میں ہے، اور میرا نبی دنیا کی اور آخرت کی باتیں اپنے غلاموں کو بتا رہا ہے۔ بتاؤ نا یار، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پرسوں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا؟ لیکن یہ تو بخاری اور مسلم کی روایت، میرے تیرے نبی فرماتے کہ رب نے 100 رحمتیں بنائی، رحمتوں کے 100 حصے پیدا کیے۔ آپ بہت ڈیلے بول رہے ہیں، روزے تو ختم ہو گئے۔ 100 رحمتوں کے حصے رب العالمین نے بنائے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پر۔ میرا نبی اس بات کی بھی خبر رکھتا ہے کہ میرے رب کی رحمتیں کتنی ہیں، اور میرے نبی کو یہ بھی علم ہے کہ اللہ نے دنیا میں کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اپنے پاس کتنی رکھی ہیں۔ بولو لوگو، اگر نبی کو پتہ نہیں کہ رب کے پاس رحمتیں کتنی ہیں تو نبی بتاتا کیسے؟ نبی صحابہ کی بزم میں بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ رب کے پاس
میں بہت بڑے جملے بول رہا ہوں اور اگر آپ سمجھ سکیں تو میں حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ رب کے پاس 99 رحمتوں کے حصے موجود ہیں۔ جس نبی کو رب کے پاس رکھی ہوئی باتوں کا علم ہے، اس نبی کو اپنے غلاموں کے اعمال کا بھی پتہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ آئیے آپ کو کہ بخاری کی روایت میں تو یہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے 100 رحمتوں کے حصے بنائے، اب 99 یعنی 99 اپنے پاس رکھے ہیں۔ ارے نبی کے علم پہ اعتراض کرنے والوں، دیکھو تو صحیح نبی کا علم کتنا ہے۔ نبی یہ بتاتے ہیں میرے امتیوں، اللہ نے اپنے پاس جو رکھے ہیں وہ 99 ہیں، جو تمہارے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ رحمت کا صرف ایک حصہ بھیجا۔ اور نبی کو یہ بھی علم ہے کہ یہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہو، باہمی جو تمہارا آپس میں ربط رہتا ہے، جو آپس میں تعلق رہتا ہے، یہ بھی اسی رب کی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا جو گھوڑی چلتی ہے، اس گھوڑی کے ہاتھ جب نومولود بچہ گھوڑی کا پیدا ہوتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ گھوڑی اپنے اس بچے کو پاؤں کے نیچے ضائع ہونے سے، پاؤں کے نیچے روندنے سے بچاتی ہے کہ میرے اس بچے کو تکلیف نہ ہو۔ کہا اس کے دل میں یہ جو محبت کا اور رحمت کا جذبہ ہے، رحم کا، یہ بھی رب کے اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ہے۔ اتنا بڑا رحمان ہے وہ۔ اور پھر اچھا یہاں صحابہ کی عظمت پہ قربان جب وہ ہر شے پوچھتے تھے، اب یہ ہو گیا کہ 100 حصے، ایک آ گیا دنیا میں، 99 تو رہ گئے باقی۔ تو پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ جو 99 رحمت کے حصے رب نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ 99 کس کے لیے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 99 حصوں کو اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، اور یہ رحمتیں رب میدان محشر میں اپنے بندوں پہ نازل فرمائے گا۔ اب یہ لوگ بعض ہمیں پتہ ہے لوگ کیا کرتے، اجی تسی دے شعر پڑھ دیو جی میاں صاحب دا فلاں۔ میں نے کہا شعر چاہے علامہ اقبال کا پڑھو چاہے میاں صاحب کا، لیکن یہ دیکھو کہ کہنے والے نے کہا کیا ہے۔ اب ایک طرف یہ بخاری و مسلم کی روایت رکھے اور دوسری طرف عارفیں کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام سنیے۔ آپ فرماتے ہیں جیب کھام میں امیلا ولے کچھ نہیں میرے پلے، جیب کھام میں تیری رحمت ولے مولا بلے بلے بلے۔ حضرات یہ اس رب کی رحمتیں ہیں، اگر اس کی رحمتیں نہ ہوں ہم گناہگاروں کا کیا بنے؟ خدا کی قسم لوگوں، آؤ تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، اس رحمت والے رب کی رحمت تو دیکھیے۔ اب دیکھیں وہ رب ہو کے ہمارے پاس کچھ ہے؟ بولو کچھ نہیں، اپنا کچھ ہے؟ جان بھی اسی کی امانت، گھر بھی اس کا دیا ہوا، ایمان بھی اس کا دیا ہوا، قرآن بھی اس کا دیا ہوا، سونا محمد صاحب قرآن بھی اس کا دیا ہوا، زمین بھی میرے رب کی، آسمان بھی میرے رب کی، رحمتیں بھی اسی کی، ماں باپ بھی اسی نے عطا فرمائے، رمضان بھی اسی نے عطا فرمایا، دولت ایمان بھی اس نے عطا فرمائی، ہمارے پلے کچھ نہیں،
پھر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی ایک خطا دیکھ جائیں، اپنے ساتھ ایک زیادتی دیکھ جائیں، ہم تو بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم تو گرے گباں تک پہنچ جاتے ہیں، ہم تو قتل کرنے تک پہنچ جاتے ہیں، ہم تو گھر اجاڑنے تک پہنچ جاتے ہیں، ہم معاذ اللہ جادو اور نہ جانے کیا کیا کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ ارے تو بندہ ہو کے تیرے پلے کچھ نہیں، اتنا مغرور ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، وہ کائنات کا خالق ہو کے اپنے سارے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے اپنے نبی کو پیدا کیا اور یہاں یہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ تیری رحمتیں تو بہت بڑی، فرمایا کسی کو بیٹا بیٹی دے دوں یہ بھی میری رحمت ہے، کسی کے گناہ بخش دوں یہ بھی میری رحمت ہے، کسی کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دوں یہ بھی میری رحمت ہے، کسی کا بیٹا عالم بن جائے یہ بھی میری رحمت ہے، کوئی حج یا عمرہ کر کے آ جائے یہ بھی میری رحمت ہے، کسی کے عیبوں پہ پردہ رکھوں یہ بھی میری رحمت ہے، کسی کے گھر کو سنبھال کے رکھوں یہ بھی رحمت ہے، کسی کو دشمنوں سے بچا کے رکھوں یہ بھی میری رحمت ہے، کوئی ایک آنسو بہائے اس کے گناہ بخش دوں یہ بھی میری رحمت ہے۔ اے اللہ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً فرمایا جسے کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے وہ میرا لاڈلا نبی آمینہ کا لال ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دعویار دیوانے دا، ہائے دعویار دیوانے دا، جوڑ وکھا مینو حسنین دے نانے دا، حسنین دے نانے دا۔ اتنی بڑی رحمتوں والا رب کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا آدمی بھی جنت میں داخل ہوگا جس کے پلے نیکی کوئی نہیں، جس کے پلے، واہ سونے نبی کہے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، اور مزے کی بات، پہلی بخاری مسلم کی روایت پیش کی ہے، اب یہ جو روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بولے سبحان اللہ، آخر تک آواز آ جائے ذرا۔ میرے نبی کیا فرماتے؟ اچھا اب توجہ فرمانا جی، یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پھر یہ روایت سنیں آپ کو لطف آئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر رب نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن میں رب نے یہ فرمایا کہ ہم نے ہر خشک و تر کا علم اس قرآن کے اندر رکھ دیا، اور کل فی کتاب مبین، یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ہر چیز اس روشن کتاب کے اندر بیان فرما دی ہے۔ قرآن کی آیت کے ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہے، اور ادھر میرا رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے قرآن کو آپ پہ نازل فرمایا، ایک اور مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے نبی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ بھی سکھا اور بتا دیا ہے، اور نبی یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہمارے پیغمبر ہم نے سب کچھ تمہیں سکھا کر بتا کر تم پہ فضل عظیم فرما دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ایک ہے فضل، ایک ہے فضل عظیم، اور وہ فضل عظیم کتنا ہے کہ نبی بیٹھا مکہ میں ہے، نبی بیٹھا صحابہ میں مدینہ میں ہے، نبی کبھی خبریں 1400 صدیوں کی دے رہا ہے، کبھی قبر کی دے رہا ہے، کبھی میدان حشر کی دے رہا ہے۔ اللہ
یا رسول۔ تو کیا سمجھے آپ؟ توجہ ہے، بندہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے اور ممبر پہ عالم بن کے بیٹھ کے نبی کے علم پہ اعتراض کرے، بتاؤ ایمان سلامت ہے؟ بتاؤ ایمان کامل ہے؟ بتاؤ کیا کیا نبی کی ذات اس امتی سے خوش ہے؟ اور ادھر میرے نبی فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، امام احمد نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، 3 مستند کتابوں کے حوالے ہیں، میرے تیرے نبی فرماتے ہیں ایسا بھی ایک گناہگار ہوگا، ابو بکر عمر عثمان علی، جس کے پلے نیکی کوئی نہیں لیکن رب اسے جنت ضرور عطا فرماتا ہے۔ اچھا، جس کے پلے نیکی نہیں، اب میں اہل علم اور اہل محبت کی توجہ چاہوں گا، جس کے پلے نیکی کوئی نہیں، نبی کو اس کا پتہ ہے کہ جنت میں جائے گا، اور یہ بھی نبی بتا، میں آگے روایت پیش کر رہا ہوں، نبی پاک کو یہ بھی پتہ ہے جائے گا کیسے، کس عمل کی وجہ سے جائے گا۔ نبی یہ بتا رہا ہے، میرا نبی ہے نا اور تمہارا نبی ہے، اس لیے احمد رضا کہتے ہیں سب سے اعلیٰ گونج پیدا ہو جائے، سب سے نہ میں کسی مسلک کا نام لوں نہ کسی عالم کا، لیکن میرے نبی کی شان علم پر کوئی اعتراض کرے، میرے نبی کے علم غیب پہ کوئی اعتراض کرے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ میں نے قرآن کی آیات بھی پیش کر دی ہیں، اور اب بخاری مسلم اور امام احمد کی کتاب میں لکھی ہوئی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے تیرے سونے نبی فرماتے ہیں، میرے غلاموں، ایسا بھی ایک بندہ ہوگا جس کے پلے نیکی ایک نہیں، لیکن میرا رب اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اصحاب پیغمبر عرض کرتے، سونے آقا، یہ کیسا بندہ ہے جس کے پلے نیکی ایک نہیں تو جنت میں جائے گا؟ میں کہتا ہوں مولانا، جس کے پلے ایک نیکی نہیں، نبی کو اس کی خبر ہے، جنت میں جائے گا، کس عمل کی وجہ سے جائے گا؟ جو کلمہ پڑھے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے، نبی پہ درود و سلام بھیجے، بتا جس کے پلے نیکی ایک نہیں، اتنے گناہگار پہ میرے نبی کی نظر ہے، جو صبح و شام نبی کے گیت گائے، میرے نبی کی اس پہ نظر کتنی ہوگی؟ میرے نبی فرماتے پلے ایک نیکی نہیں، بخاری مسلم، لیکن میرے صحابہ جنت میں جائے گا۔ اے آقا، یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، یہ بندہ پلے ایک نیکی نہیں، ادھر اسرائیل ملک الموت آ جاتے ہیں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آ گیا، اس نے جب دیکھا موت کا وقت قریب آ گیا، صحت اجازت نہیں دیتی، حالات و آثار ایسے نظر آئے کہ اب دنیا سے جانے لگا ہوں، گھر والوں کو بلا کے کہنے لگا، گھر والوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، زمین میں قبر نہیں کھودنی۔ اہل خانہ نے پوچھا کرنا کیا ہے؟ فرمایا ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے، جب میں مر جاؤں، مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، اور جب راکھ بچ جائے گی آدھی راکھ سمندر کے حوالے کر دینا، آدھی راکھ صحرا کے حوالے کر دینا۔ جب یہ گناہگار بندہ مر جاتا ہے جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، میرے تیرے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے غلاموں، جب مر گیا، اہل خانہ نے وصیت پہ فوراً عمل کیا، اس کی لاش کو جلا کے راکھ کر دیا، آدھی راکھ کو سمندر میں پھینک دیا، آدھی راکھ کو صحرا میں پھینک دیا۔ اب
کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں رب العالمین نے دوبارہ حکم دیا، وہ جو سمندر میں راکھ پھینکی گئی تھی رب نے اس کو بھی جمع کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جو آدھی راکھ اس کے جسم کی صحرا بیابان میں ہے اس کو بھی جمع کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے۔ جمع کر کے میرے رب نے اپنے اذن سے اسے دوبارہ زندہ فرما دیا، میرے رب نے اسے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اور میرے تیرے سونے نبی فرماتے ہیں دوبارہ زندہ کر کے رب نے اپنے دربار میں بلا کے پوچھا اے میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ جو عمل تو نے کیا اپنے اہل خانہ کو جو وصیت کی کہ مرنے کے بعد میرے جسم کی راکھ کو آدھی راکھ سمندر میں پھینک دینا، آدھی صحرا میں، چونکہ میں زمین میں دفنائے جانے کے قابل نہیں، ساری زندگی ایک نیکی نہ کر سکا۔ میرے نبی فرماتے ہیں خاک کو جمع کر کے رب نے زندہ کیا، پوچھا بتا میرے بندے یہ عمل تو نے کیوں کیا؟ وہ بندہ کہتا ہے سونیا ربا میں تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے کہ تیرے دربار میں کھڑا ہو کے جواب کیا دوں گا، اپنی زندگی پہ شرمندہ ہو گیا تھا، اپنے گناہوں پہ نادم ہو گیا تھا، تیرے خوف سے ڈر گیا اس لیے جسم کو جلانے کا حکم دیا۔ رب العالمین کے پیارے نبی رحمت والے آقا فرماتے، رب کریم فرماتا ہے اے میرے بندے تیرے اس ایک کلمے کی وجہ سے جو تو نے میری بارگاہ میں کہا ہے کہ تو نے میرے خوف کی وجہ سے یہ کیا ہے، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر کے تجھ کو جنت عطا فرما دی ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، بخشنے پہ آئے تو یوں بھی بخش دیتا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ ہے بخشے میں نو مولا کم بن جاوے میرا۔ اس کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ کہتا ہے میرے بندو جتنے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، چونکہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں تم میں سے میرے غلاموں کوئی بندہ زمین کو بھی آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دے، اتنے گناہ کرے کہ زمین بھی بھر جائے آسمان بھی، کہا پھر بھی رب کے دربار میں آ جائے، سچی توبہ میرے امتی تو نے کرنی ہے، گناہوں کو میرا رب بخش دے گا۔ آج اس گئے گزرے دور میں حاضرین توجہ چاہیے، میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ آج یہ رب کی رحمت ہم کو بلا رہی ہے، ایسے لوگ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے نہیں آتے، مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، حضور کی سنت چہروں پہ بھی سجائیں اور باقی سنتوں پہ بھی عمل کرنے والے بن جائیں، ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، اور یاد رکھو کسی مسلمان بھائی کو پوری زندگی کبھی تکلیف نہ دو۔ کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے اس کا معاملہ رب کے سپرد کرو۔ اور میرے یہ جملے آپ اپنے دل کی تختی پہ آج محفوظ کر لیں، نقش کر لیں کہ وہ خدا ہو کے اتنا جبار و قہار ہو کے کل کائنات کا خالق و مالک ہو کے اپنے بندوں کے اتنے گناہوں کو معاف کر دے کہ 100 کے قاتل کو بخش دے، جس کے پلے ایک نیکی نہ ہو وہ راکھ جسم کی اڑائے اس کو بخش دے، وہ اتنا رب ہو کے ہمارے نہ نیکی ہو پھر بھی بخش دیتا ہے، ہم بندے ہو کے بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑے، غصے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ڈھنگ نہیں، یہ باتیں چھوڑیں۔ قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ ادا کی جائے 5 وقت کے نمازی بنیے، مسلمانوں کے ساتھ اچھے رہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی صفوں کو مکمل فرمائے۔